الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الآب بوالديه والضيوف ورجلة النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے قانون فطرت اور ایک ہے قانون قدرت۔ ایک ہے اللہ کی فطرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ کا قانون فطرت تو یہ ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ہم نے تم کو پیدا کیا مرد اور عورت سے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں جو مرد پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھے، جو عورت پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ انہی دو سے آگے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ چلایا۔ ان کے ہاں اولاد ہوئی، اس اولاد کے آگے اولاد ہوئی، آگے ان کی اولاد پھیلی، تو یوں اس طریقے سے اللہ نے انسانیت کا سلسلہ چلا دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے۔ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان رکھ سکو، ایک دوسرے کی پہچان تمہیں ہو جائے کہ یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ ہمارے باپ کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں، یہ ہماری ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان بنا دیے۔ تو یہ انسانیت کا سلسلہ اللہ نے جو چلایا شروع سے، وہ ایک مرد اور ایک عورت سے چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی پیدا کی۔ اگر اس کائنات میں صرف مرد ہی ہوتے، عورتیں نہ ہوتی، تو یہ انسانیت کا سلسلہ کبھی آگے نہ بڑھتا۔ یہ اللہ کا قانون فطرت ہے۔ اگر صرف عورتیں ہوتی، مرد نہ ہوتے، تو بھی یہ دنیا کا نظام یوں نہ چلتا، نہ یہ انسانیت یوں پھیلتی۔ 21ویں پارے میں سورۃ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ اعلان سورۃ الروم کے اندر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ ایک مقام پہ آتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کا جو قانون فطرت ہے، جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی
تخلیق کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے وہ مرد ہی رہے گا، جس کو عورت بنایا وہ عورت ہی رہے گی، جس کو جانور بنایا وہ جانور ہی رہے گا، جس کو پرندہ بنایا وہ پرندہ ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا قانون فطرت ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ وہ جب چاہے جس چیز کو چاہے بنا دے، وہ چاہے تو پہاڑوں سے اونٹنی کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے جن سے مخالف سے ظاہر کر دے۔ یہ ہے اللہ کا قانون قدرت۔ لیکن قانون فطرت یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا۔ آج اللہ کے قانون فطرت کو بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آج کا انسان دو لفظ کیا پڑھ گیا، چند انگریزی کے جملے اس کو کیا بولنے آ گئے، اللہ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کی تخلیق کو بدلنے لگا، اللہ کی تقسیم کو بدلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تخلیق کے جو فیصلے ہیں آج اس کے خلاف فیصلے دینے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اے لوگوں تمام زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہے۔ زمینوں پر اللہ کی ملکیت ہے، آسمان اللہ کی ملکیت میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اگر چاہے انسانوں کو پیدا کرے، اگر وہ چاہے تو جانوروں کو بنا دے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے دنیا میں بنایا کرتا ہے، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ادھر اس کا حکم ہوتا ہے کن فیکون، وہ لفظ کن کہتا ہے اس چیز کو وجود مل جایا کرتا ہے۔ تو یخلق ما یشاء، تمام کائنات کو بنانے والا اللہ، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ، پھر ان انسانوں میں تقسیم رکھنے والا اللہ۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ چاہے تو مردوں کو پیدا کرے، وہ چاہے تو عورتوں کو پیدا کرے، وہ چاہے تو لڑکے بنا دے، وہ چاہے تو لڑکیاں بنا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور لوگوں آؤنا اللہ کے قوانین پہ غور و فکر تو کرو۔ اللہ سے ٹکر لینے سے پہلے سوچ تو لیا ہوتا، اس تمام کائنات پہ اسی کا حکم چلنے والا ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہونے سے پہلے اللہ کی پہچان تو حاصل کر لی ہوتی۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مطالعہ تو کر لیا ہوتا، چند انگریزی کے لفظ پڑھ کر تمہیں کس بے وقوف نے کہہ دیا اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ رب العالمین جو بڑا ہی کرم کرنے والا، وہ رب العالمین جو بڑا ہی کریم ہے، وہ رب العالمین جو بڑا مہربان ہے، وہ رب العالمین جو تیری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ الذی خلقک فسواک، مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ، وہی اللہ جس سے تو آج دھوکے میں پڑ گیا، اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اگر وہ چاہتا تجھے بندر بنا دیتا، کون اس کو پوچھنے والا تھا؟ اگر وہ چاہتا تجھے خنزیر بنا دیتا، کون اس کو پوچھنے والا تھا؟ اگر وہ چاہتا تجھے بلی اور کتیا کی شکل میں پیدا کر دیتا، کون اس کو پوچھنے والا تھا؟ یہ تو اس کا شکر ادا کر، اس نے تجھے انسانوں میں پیدا کر دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان اپنی پیدائش پہ غور و فکر تو کر، جس ذات نے تجھے پیدا کیا اپنے اعضاء پہ غور و فکر تو کر، اپنے ہاتھوں پہ غور و فکر تو کر، اپنے پاؤں پہ غور و فکر تو کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان اپنے وجود پہ غور و فکر تو کر، اپنے وجود میں سوچو بچار تو کر، کس ذات نے تجھے انسان بنایا، تیرے ہاتھوں کو صحیح بنا دیا، تیرے چہرے کو صحیح بنا دیا، تیری آنکھوں کو صحیح بنا دیا، تیرے پاؤں کو صحیح بنا دیا، تیری زبان کو صحیح بنا دیا، تیرے کانوں کو صحیح بنا دیا، تیرے تمام کے تمام اعضاء کو صحیح بنا دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ اعلان فرماتا ہے میرے بندو، میں خدا جیسے چاہوں میں تمہیں بنا دوں، جیسے چاہوں میں تمہیں پیدا کر دوں۔ مجھے خدا کے فیصلوں پہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ الذی خلقک فسواک، کہیں اللہ اعلان فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او انسان میں نے تجھے بہت اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، او انسان میں نے تجھے بہت اعلیٰ نسل میں پیدا کر دیا، اعلیٰ جنس میں پیدا کر دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اعلان خدا بندی ہوتا ہے اے انسان، اے اولاد آدم، میں نے تمام مخلوقات پر تیرا اکرام کر دیا، تجھے افضل البشر بنا دیا، تجھے تمام کائنات میں اعلیٰ بنا دیا، تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ خلقت بیدی، اور انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ شیطان کو کہتا ہے ماں یمنعک، کس چیز نے تجھے روک دیا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے بنا دیا۔ اللہ تیری تخلیق کی قسمیں کھائے، اللہ تیری تخلیق کو بیان کرے، اللہ تیرے حسن و جمال کو بیان کرے، اللہ تیرے ادا کو صحیح سالم بیان کرے۔ آج تو بیٹھ کر اعتراض کرے کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں بنا دیا، عورت کیوں نہ بنا دیا۔ آج تجھے بولنا آ
آج تو اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگا، آج اللہ کے فیصلوں کے خلاف بل پیش کرنے لگا، آج اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی جب اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگ گیا میں مرد ہوں، میں عورت بننا چاہتا ہوں؟ عورتیں کہہ رہی ہیں ہم مرد بننا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اور بندیوں، یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا میں ہوں، میں بہتر جانتا تھا کہ تم مرد بنو یا عورتیں بنو۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، اپنا فیصلہ جاری کیا، میں نے جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا۔ اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اسی میں تمہارا اعزاز ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہارا مرتبہ ہے، اسی میں تمہیں بلند مقام ملے گا۔ اگر میری تقسیم پہ اعتراض کرو گے تباہ و برباد کر کے رکھ دیے جاؤ گے۔ فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا، پانی میں ڈبو کر تباہ و برباد کر دیا۔ نمرود اللہ کے مقابلے میں آیا، مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ شیطان اللہ کے مقابلے میں آیا، اسی محل میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جس نے بھی اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ تو اس لیے آدم میرے بھائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اے میرے اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کو دین ماننے پہ میں خوش ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رضینا قسمت الجباری فینا، اللہ کے حضور دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، رضینا قسمت الجباری فینا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری تقسیم پہ راضی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں غربت دی، ہم تب بھی راضی۔ اے اللہ تو نے ہمیں فقر و فاقہ دیا، ہم تب بھی راضی۔ اے اللہ تو نے ہمیں علم و علم کی دولت عطا کی، لوگوں کو مال و دولت دے دیا، اے میرے اللہ ہم اس پر بھی راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو، اے میرے اللہ میں آپ کی تقسیم پہ راضی ہوں، آپ نے مجھے علم کی دولت عطا کر دی اور لوگوں کو مال و دولت عطا کر دیا۔ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوئیے گا۔ اسمبلی میں بل پیش ہوا، کیا کہنے اسمبلی والوں کے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، جدید تعلیم یافتہ کہلانے والا طبقہ، قوم کے منتخب کردہ لوگ، اور کام کیا کیا؟ جہالت کا، اللہ کے مقابلے کا اعلان کیا۔ بل پیش کیا گیا کہ اسمبلی میں کہ جو مرد چاہے عورت بننا وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، جو عورت مرد بننا چاہتی ہے وہ اپنی جنس تبدیل کروا کر نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کے مطابق اس کا کارڈ بنایا جائے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کا قانون۔ ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور کام ہو رہے ہیں مغربی ممالک والے۔ مرد چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں بن جائیں، عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم مرد بن جائیں، دوسرے چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں بن جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہم مرد بن جائیں۔
وہ اللہ کے بندو، اللہ نے جس کو جس مقام پہ رکھا ہے وہ اسی قابل تھا۔ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس کے لیے مرد بننا ہی مناسب تھا۔ جن کو اللہ نے عورتیں بنایا ہے ان کے لیے عورتیں بننا ہی مناسب تھا۔ جن کو اللہ نے نہ مرد بنایا نہ عورت بنایا، ان کو خسرا اور ہجڑا بنا دیا، ان کے لیے یہی مناسب تھا۔ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم کو نہ توڑو، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہ کرو۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ پہلی قوموں کے حالات پہ غور و فکر کرو، جو اللہ کے مقابلے پہ آیا اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی سیلاب کیوں آ رہے ہیں، عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ تو عذاب نہ آئے تو اور آسمانوں سے دھول برسے ہمارے لیے، جو ہمارے کرتوت ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی سنیے گا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال۔ ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے مرد بنایا وہ عورتوں کی چال چلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ان لوگوں پہ لعنت فرما رہے ہیں۔ والمتشبہین من الرجال بالنساء، ان عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت کی ہے جو بناوٹی طور پر مخنث اور خسرا بننا چاہتے ہیں۔ والمترجلات من النساء، ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد نبوی ہوتا ہے اخرجوہم من بیوتکم، اے میرے صحابہ ان کو اپنے گھروں سے باہر نکال دیجئے گا۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں، میں محمد رسول اللہ ایسے لوگوں کو خواتین کے ساتھ رہنے کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جب ایک عورت اپنی جنس تبدیل کروا کر وہ شناختی کارڈ بنوا دے مردوں کا، قانونی طور پر اس پہ تمام احکامات مردوں والے لاگو ہوں گے، تو اب بتائیے آگے کیا گول کھیلیں گے؟ مرد ہو کر عورتوں کے ساتھ رہے گا، قانون اس کو تحفظ دے رہا ہے، آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ قانون اس کو جو ہے وہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے کہ اگر کوئی مرد سے عورت بننا چاہتا ہے اجازت ہے۔ یہ ہے علم ان اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں کا، یہ ہے اللہ کے تقسیم کے خلاف قوانین بنانے والوں کا۔ جی آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، جی آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، تو کتے بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، بلے بن جاؤ، بچھو اور سانپ بن جاؤ، تمہیں انسان رہنا پسند نہیں ہے تو نہ رہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ انسان رہو؟ جاؤ جانوروں میں جا کر زندگی گزارو، جنگلوں میں چلے جاؤ، جانوروں کے ساتھ رہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ انسانوں میں رہو؟ اگر انسانوں میں رہنا ہے تو اللہ کے قوانین کا پابند ہونا ہوگا۔ اگر اللہ کے قوانین کا پابند نہیں رہو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔
مرنے سے پہلے اللہ تمہاری شکلوں کو بدل دے گا، مرنے کے بعد تمہیں قبر کے اندر خنزیر اور کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض، اللہ کے مقابلے پہ آ گئے، اللہ کو مشورہ کہ جی تم نے اس کو مرد کیوں بنایا، عورت بنانا چاہیے تھا۔ اللہ پر اعتراض، ابھی اس کو عورت کیوں بنا دیا، مرد بنانا چاہیے تھا۔ کیا کہنے تمہارے قوانین کے؟ اللہ کی قدرت کو للکارا جا رہا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اللہ کے پیغمبر اس مرد پہ لعنت فرماتے ہیں جو عورتوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے عورت کو زینت بخشی ہے بالوں سے، مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی سے۔ آج مرد داڑھی کٹوا کر پوٹیاں لگا کر پھرتے ہیں، عورتیں بننا چاہتے ہیں۔ او میاں، اللہ نے تجھے مرد بنایا، مرد ہی بن کر زندگی گزار۔ اگر اللہ تیرے حق میں عورت بنانا بہتر سمجھتا، تمہیں عورت بنا دیتا۔ جب اللہ نے تجھے مرد بنایا، تیرے حق میں مرد بننا یہ بہتر تھا۔ جب اللہ نے تجھے عورت بنا دیا، تیرے حق میں عورت بننا یہ بہتر تھا۔ مرد بننے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے صحابہ، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی جنت کی ہوا نصیب نہ کرے گا جو مردوں سے عورت بننے کے چکروں میں پڑے ہیں، جو عورتیں مردوں کے بننے کی چکر میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے قوانین فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس کے خلاف سوشل میڈیا پر جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، اس بل کو واپس ہونا چاہیے۔ ایسا قانون ملک پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دے گا، ایسا قانون ہمارے ملک کے مناسب نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ قوانین ہے جو مادر پدر سے آزاد ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا باپ کون ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہماری ماں کون ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک برادری اور قربہ دیا ہے۔ اپنے اس خاندانی نظام کی حفاظت کرو، وگرنہ آنے والے وقت میں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے۔ یہ ہمارے ملک میں کیا کھیلا جا رہا ہے؟ روپے پیسے لینے کے چکر میں، گرانٹیں لینے کے لیے اتنے اندھے ہو گئے کہ اللہ کے قوانین کو تبدیل کرنے کے چکروں میں پڑ گئے۔ عقل ماری گئی ہے، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ تو اس لیے میرے بھائی، آپ حضرات سب موبائل چلانے والے ہیں، جتنا جس سے ہو سکے اس کے خلاف آواز بلند کیجئے گا، تاکہ کل کو اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو سکے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اتنا تو کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کریں۔ تو ایسا ذرا ووٹ بھی سوچ سمجھ کر دیا کرو، ہر جہل کو ووٹ دے دیتے ہو، جس کو نہ قرآن کی سورت اخلاص آتی ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہے۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، کم از کم اتنا تو اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ جائز ناجائز کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے چاہتے کیا ہے، اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ کم از کم اتنا علم تو ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر علم دین کو سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے جس سے حلال و حرام کا
جائز نجائز کا پتہ چل جائے، تو اللہ کے بندوں اتنا تو دین سیکھ لو، اتنا تو اپنی اولاد کو دین سکھا دو۔ سکول کی تعلیم کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی محنت آپ کرتے ہیں، ہر روز اس کی وردی دھلائی ہوگی، استری ہوگی، ہر روز بچے کو نہلا دھلا کر تیل لگا کر خود چھوڑنے کے لیے گاڑی پہ جائیں گے، گاڑی کے خرچے، سکول کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پھر دنیا کی تعلیم کے لیے، تو دین کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بولو، مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسجدیں تو وہ بچہ آنے کا جن کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے، جن کے سر پہ ٹوپی بھی کوئی نہیں، جن کے منہ میں نہیں دھوتا ہوا، اور لالو جس کی گر رہی ہے، وہ مسجد کے کھاتے میں آئے گا، مسجد میں بچے کو بھیجیں گے تو اس کا منہ دھو کر بھی بھیجنے کو تیار نہیں۔ مسجد میں آنے والے بچے کو ماں باپ ایک ٹوپی بھی لے کر دینے کو تیار نہیں، اور سکول کی ٹائی کا داغا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو ڈنڈے پڑے، اور ٹوپی نہ ہونے پر اگر ہم ڈنڈا مار دینا تو اگلے دن ہو مولوی ساڑھے پھٹوں کی چمڑی لا دیتی ہو۔ سکول ٹائی نہ ہو تو ماں باپ کو جو ہے وہ فکر پیدا ہو جاتی ہے اگلے دن، اوہ بچے کی ٹائی کدھر ہے، ٹائی کدھر ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے ٹوپی بھی نہیں ہے، قمیض بھی نہیں ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، بنیان پہن کر آ جاتے ہیں۔ کل ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا، شرٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر پوری تصویر بنی ہوئی ہے، پوری تصویر۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جا یہ قمیض تو پہن کر آ جا، چلو اتنا تو کر لے، اتنا تو کر لے۔ تو جب ہمارا رویہ دین کے ساتھ یہ ہے تو پھر ایسے ہی لال پیدا ہوں گے جو اللہ کے قوانین کے خلاف فیصلے کریں گے، جب ہم دین سیکھنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان باتوں پہ غور و فکر کرو، کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، سکول کی مخالفت مقصود نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ اور دوسری بات رہی، مہینہ تو ہو گیا جب پٹی جانے ہیں جو سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، پانی میں تو لوگ ڈوب گئے، مر گئے، انہوں نے کچھ کر لئیے، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو انہوں پنڈی سیلاب آیا بھی ہے تو نہیں کرنا ہے، اگر پنڈ سیلاب آیا بھی ہے، پنڈ ڈبدا بھی ہے، ایسا کی کرنا ہے؟ اور یہ ذرا نا آپ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو نا، یہ تہہ خانے کا نا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ ذرا تہہ خانے میں جا کر دیکھ لینا، اتنا پانی داخل ہوا ہے۔ یہ جو نالا بنایا ہے نا یہاں سے وہاں تک، اب مجھے بتاؤ اس نالے میں کس کا پانی جا رہا ہے؟ بناتے وقت بھی منتیں کی تھی کہ نہ بناؤ، لیکن وہ نالا بے فائدہ بنا ہوا ہے، سارا پانی تہہ خانے میں جمع ہو رہا ہے۔ اب کل کو تہہ خانہ گر گیا، بیٹھ گیا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ دیوار پیر سے جا کر دیکھ لینا کتنی سیم چڑی ہوئی ہے، کل کو یہ برآمدے کا نقصان ہو گیا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ نالا بنانے والے ذمہ دار ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب بھی پانی ادھر سے بڑھ رہا ہے، سارا پانی ادھر آ رہا ہے، ابھی جا کر دیکھ لو تہہ خانے میں پانی ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ تو کرو اللہ کے بندو۔ یہ فرشتوں نے آ کر ہمارے مسئلے حل نہیں کرنے، باہر کی دنیا نے آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کرنے، ہم جہاں رہتے ہیں ہم نے خود اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اگر ہم خود بھی اپنے مسائل حل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے سارا۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو سیلاب آیا ہوا نا سڑکوں پر، اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کرو، اس سے پہلے کہ یہ سیلاب مکانات کو گرانا شروع کر دے، ہماری مسجد کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، مہربانی کرو کوئی ٹھنڈے دماغ نال اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر اجتماعی سوچ پیدا کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔